لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلوات پڑھیں محمد وعلى پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو آج کی شب میں بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. ماہ شعبان ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ مخصوص ہے رحمت للعالمین سے، لہٰذا اس مہینے میں رحمتیں بہت زیادہ ہیں. حتیٰ روایات میں ملتا ہے کہ انما سمی شعبان یتشعب فیہ ارزاق المؤمنین. شعبان کو شعبان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں مومنین کا رزق تقسیم ہوتا ہے، یعنی اس مہینے میں مومنین کا رزق آپ جانتے ہیں جہاں یہ دال روٹی چاول ہے، وہیں پر مومنین کا ایک رزق اور ہے، وہ اطاعت کا رزق ہے، گناہوں سے دوری کا رزق ہے، محبت اہل بیت کا رزق ہے. یہ تمام وہ رزق ماہ شعبان میں معصوم فرماتے ہیں مومنین کو حاصل ہوتا ہے. اور کیوں ایسا نہ ہو، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو ہم اس مہینے کے فوراً بعد مبارک مہینے میں داخل ہونے جاتے ہیں، اور وہ مہینہ مہمانی پروردگار عالم کا ہوتا ہے. اور خود اس مہینے میں وہ پرنور برکتوں اور ان پرنور ولادتوں کا ایک سما ہے
کہ جس کو اگر آپ ملاحظہ کریں اس مہینے میں کتنی ولادتیں ہیں، ان میں سے جس بھی شخصیت پر اگر گفتگو کی جائے تو واقعاً گفتگو ناتمام ہو جائے، لیکن چونکہ موضوع گفتگو اس ماہ میں ایک اہم موضوع وہ منجی عالم بشریت یعنی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ایک آسان عبادت جو انسان کو بہت بلندی پہ لے جا سکتی ہے، یہی محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ صلوات اور پڑھیں محمد نبی اکرم فرماتے اول الناس بی یوم القیامہ، سب سے زیادہ قیامت کے دن مجھ سے قریب کون ہوگا؟ دیکھیں قیامت کا دن ایک سخت دن ہے نا، اس دن آدمی چاہے گا کہ اہل بیت کے ہمراہ ہو، نبی اکرم کے ہمراہ ہو۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے قریب مجھ سے کون رہے گا؟ یہ ایک سوال ہونا چاہیے کہ سب سے قریب نبی اکرم سے قیامت کے دن کون ہوگا؟ تو نبی اکرم فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامہ اکثرکم الصلاۃ علیہ فی الدنیا، جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجا ہو وہ کل قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہے گا۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد۔ لہذا اگر اس مبارک مہینے میں آپ غور فرمائیے تو منجی عالم بشریت کی ولادت کا دن گزرا ہے، جو ہمارے اور آپ کے امام ہیں، جن کے ظہور کا ہم و آپ انتظار کر رہے ہیں۔ ایک گفتگو اس مختصر سے مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حتیٰ میں نے جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اسی آیت میں اگر آپ غور کریے نا، بڑی حسین آیت ہے، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ انسان کل قیامت میں یا یوں کہا جائے محشر میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوا ہے۔ آپ سب روزانہ سورہ حمد میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس راستے پر ثابت اور باقی رکھ جس پر تیری نعمتیں نازل ہوں گی۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ کل قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں۔ اللہ کی نعمتیں کن پر نازل ہیں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ان کے ہمراہ ہوگا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انسان جو اس دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے کل قیامت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ صالحین آپ نماز میں بھی آپ پڑھتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ صالحین کے ساتھ رہنے کا راز کیا ہے کہ دنیا میں تم ان کی اطاعت خدا اور رسول کی کر رہے تھے یا نہیں۔ وہاں پر ایک جملہ ہے، وہیں سے میں آپ کی خدمت میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور بہترین دوست یہی ہے، یعنی جن کے ساتھ انسان پسند کرے گا کہ کل قیامت میں ان کے ساتھ رہے، یہی ہے۔ یہاں پر روایت میں ہے کہ رفیق سے مراد امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ ایک صلوات یعنی کل قیامت میں انسان اگر چاہے کہ امام زمان کے ہمراہ رہے، ہم سب چاہتے ہیں، آپ نے وائے کریمہ پڑھی ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، کل ہم بھی اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ ہم امام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ قیامت میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں یاد رکھے گا کہ اگر کل قیامت میں اور روز محشر
امام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پہلے اس دنیا میں امام کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی دنیاوی زندگی میں امام کے ساتھ رہے ہیں تو کل محشر میں امام کے ساتھ ہے۔ اب ہمیں یہیں پر چیک کرنا ہے کہ آج اس زندگی میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں، میں ان کے ہمراہ ہوں یا نہیں ہوں، میں ان کا تابع اور فرما بردار ہوں یا نہیں ہوں۔ مجھ سے جو خدا کی ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ خدا مجھ سے چاہتا ہے اللہ کی اطاعت کروں، رسول کی اطاعت کروں، صاحبان امر کی اطاعت کروں۔ روایات بھری پڑی ہیں کہ جب نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ اولو العمر سے مراد کون ہے تو پیغمبر نے فرمایا علی اور ان کی اولاد ہے۔ لہذا اگر میں اس دنیا میں ان کے ساتھ ہوں تو کل محشر میں ان کے ساتھ ہوں۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ آپ شعبان کے مہینے میں، خدا کی قسم بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ہمیں تھوڑا سے غور کرنا پڑے گا کہ ہم کس امام کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اور صحیح معنوں میں ہم اپنے مولا اپنے آقا کا انتظار کر رہے ہیں یا دنیا والوں کی طرح ہم بھی جملہ بتا رہے ہیں کہ ہم امام کے منتظر ہیں۔ میں انشاءاللہ ان 2 دنوں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے حضور میں عرض کروں کہ میں امام کی اطاعت میں ہوں یا نہیں ہوں، میں امام کی فرما برداری میں ہوں یا نہیں ہوں، میں امام کے ہمراہ ساتھ ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر آج اس دنیا میں امام کے ساتھ نہیں ہوں تو پھر قیامت میں بھی میں امام کے ساتھ نہیں ہوں۔ اگر اس دنیا میں امام کے ساتھ ہوں تو یاد رکھیے گا آپ کی قبر ہو، آپ کا حشر ہو، آپ کا نشر ہو، آپ میزان کے پاس ہو، آپ صراط کے پاس ہو، آپ جہاں پر بھی ہوں گے اہل بیت آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن آپ اور میرا کام اس دنیا میں یہ ہے کہ اس دنیا میں ان کا ساتھ نہ چھوڑوں، میں ان کے ہمراہ رہوں۔ ایک ایک قدم پر سخت ہے، یہ طے ہے کہ ان کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جیسا دل چاہے ان کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ نہیں، ان کے ساتھ رہنے کے لیے ذرا سی زحمتیں ہیں، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، بہت سے ذائقے دنیا کے مجھے چھوڑنے پڑیں گے تو میں ان کے ساتھ رہ پاؤں گا۔ لیکن اگر میں ان کے ساتھ رہا تو پھر یاد رکھیے گا یہ مجھے کہیں نہیں چھوڑیں گے۔ پیغمبر اکرم کا ایک بڑا حسین ارشاد ہے، پیغمبر نے فرمایا حبی و حب اہل بیتی ینفع فی 7 مواطن احوالہن عظیمہ۔ پیغمبر فرماتے میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی 7 جگہوں پر۔ کتنی جگہوں پر؟ 7 جگہوں پر میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ وہاں پر پہلی جگہ جو پیغمبر نے فرمایا کیا فرمایا؟ عند الموت، جب جانکنی کا عالم ہوگا، جب نہ کوئی ڈاکٹر تمہارے کام آئے گا، نہ کوئی اولاد تمہارے کام آئے گی، نہ تمہاری پوسٹ، نہ تمہارا منصب، نہ تمہاری شہرت، کائنات کوئی بھی نہیں دیکھا ہے آپ نے۔ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو اولاد کہتی ہے ہم پورا پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہیں، بس ہمارے والد کو کوئی بچا دے۔ پورے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو آپ جمع کر لیجئے، جتنا پیسہ ہو سکے آپ خرچ کر دیجئے، جب جانا ہے تو جانا ہے۔ اب نہ کوئی حبیب کام آتا ہے، نہ کوئی طبیب کام آتا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں ایسے موقع پر تمہارے جو چیز کام آئے گی میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ وَعِندَ الْقَبْرِ، جب تم قبر کے اندر جاؤ گے تنہائیاں ہوں گی، جب کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، جب تمہارے دوست بھی تم کو کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت جو محبت تمہارے کام آئے گی وہ میری اور میرے اہل۔ لہٰذا یہ محبت قبر میں، حشر میں، نشر میں، میزان پر، صراط میں، ہر جگہ کام آنے والی ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ میری رسپانسبلٹی اس دنیا میں کیا ہے؟ میری ذمہ داری اس دنیا میں کیا ہے کہ میں اس دنیا میں ان کے ساتھ رہوں، میں ان کا دامن اس دنیا میں نہ چھوڑوں۔ اس دنیا میں اگر میں نے ان کا دامن نہیں چھوڑا تو یاد رکھیے گا نہ یہ قبر میں مجھے تنہا چھوڑیں گے، نہ مجھے نشر میں تنہا چھوڑیں گے، نہ مجھے میزان پہ تنہا چھوڑیں گے، مجھے کہیں پر بھی یہ تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن مجھ پر لازم اور ضروری کیا ہے کہ میں اس دنیا میں ان کے ساتھ رہوں۔ اور آج کے زمانے میں
جن کے ساتھ ہمیں رہنا ہے وہ ہمارے وقت کے امام، ہمارے وقت کے آقا، ہمارے وقت کے سید، ہم سب کے وہ ولی خدا جن کے ہمراہ ہمیں رہنے کو کہا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، واقعاً امام زمان کی فضیلتیں اگر بیان کرنے جائے تو ایک مدت چاہیے کہ شب معراج پیغمبر اکرم کو معلوم ہے کیا حکم ہوا؟ یا محمد احبب ہو، محمد ان سے محبت کرو، یعنی امام زمان سے محبت۔ پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کیا؟ یا محمد احبب ہو، فإنی احبہ وأحب من یحبہ، اے پیغمبر امام زمان سے محبت کرو اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ بس آپ ذات امام زمان کو اگر دیکھیں، حتیٰ اہل بیت علیہ السلام نے جب اپنے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو اپنے فضائل میں کیا بیان فرمایا؟ ایک فضیلت جو بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ یہ جو وقت کا امام ہے یہ مہدی و حاضر الامہ ہماری فضیلت ہے۔ عجب نہیں ہے، عجب نہیں ہے۔ اہل بیت فضائل کا ایک سمندر ہے، اہل بیت فضائل کا ایک دریا ہے، لیکن جب اہل بیت اپنی فضیلتوں کو بتاتے ہیں تو ان فضائل میں ایک فضیلت جو بیان کرتے ہیں کہ مہدی کا تعلق ہم سے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، آپ لوگ الحمدللہ اہل مجلس ہیں، آپ کو خطبہ یاد ہے امام سجاد نے جو بھرے دربار میں آ کر خطبہ دیا، اور جب تمام میڈیا ان کے حق میں تھا اور اس وقت امام کو خارجی کہہ کے جب وہاں لایا گیا اور حضرت نے کہا کہ اتاذن، مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پر جاؤں۔ امام نے ممبر کا وہی ورڈ استعمال نہیں کیا، کہا مجھے ان لکڑیوں پہ جانے کی اجازت ہے، تو اس نے کہا ہاں آپ جائیے۔ بڑی کشمکش کے بعد اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ فرمایا، حضرت نے فرمایا اوتین بستن وفضلن بسبع، تمہیں معلوم ہے جنہیں اسیر بنا کے لایا گیا ہے، جنہیں قیدی بنا کے لایا گیا ہے وہ کون ہے؟ ہم کو جانتے ہو؟ یعنی شام والوں کو مخاطب کر کے حضرت نے فرمایا تم لوگ ہمیں پہچانتے ہو؟ پھر حضرت نے وہاں اپنے فضائل کس طرح گنوائے؟ کہ اوتین بستن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں، اور وہاں فرمائے کہ العلم والحلم والسماحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، یہ سب اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ علم ہمیں عطا کیا، حلم ہمیں عطا کیا، سماحت یعنی بزرگی ہمیں عطا کی، شجاعت ہمیں عطا کی، فصاحت ہمیں عطا کی، لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اس کے بعد جب اپنی فضیلتوں کو امام نے گنوانا شروع کیا تو کیا فرمایا؟ وَفُضِّلْنَا، اور اللہ نے ہمیں فضیلت کیا دی معلوم ہے؟ بِأَنَّا النبی المختار محمد، نبی کا تعلق ہم سے، یعنی کس گھرانے کی تم باتیں کر رہے ہو؟ وہ گھرانہ جہاں پر نبی آئے ہیں وہ گھرانہ ہمارا ہے۔ وَبِأَنَّ مِنَّ الصِّدِّيقِ، صدیق یعنی حضرت امیر کا تعلق کس سے ہے؟ ہم سے۔ پھر فرمایا مِنَّ الطیار، جعفر طیار کا تعلق ہم سے۔ پھر فرمایا مِنَّ اسد اللہ و اسد رسولہ، اسد اللہ و اسد رسول کا تعلق ہم سے۔ وَمِنَّ سید شباب اہل الجنہ، سید شباب اہل الجنہ یعنی امام حسن و امام حسین کا تعلق ہم سے۔ پھر فرمایا ایک جملہ وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے جو مہدی ہیں ان کا تعلق ہم سے۔ آپ غور کریں، اہل بیت نے جب اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو اپنے فضائل میں امام زمان کا ذکر کیا۔ حتیٰ آپ ایک سورہ ناگہان یوں پڑھتے رہتے ہیں، وہ سورہ کتنا مشہور ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا۔ اس سورے کو کبھی اٹھائیے۔ ایک عجب روایت میں دیکھ رہا تھا، امام محمد باقر علیہ السلام حارث ابن آور ایک راوی ہے، ان سے فرماتے، امام فرماتے کہ تمہیں پتہ ہے امام حسین سے حارث ابن آور نے سوال کیا مولا قرآن کریم یہ والشمس وضحاہا سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قرآن کی آیت ہے والشمس وضحاہا اس سے مراد نبی اکرم ہے۔ کہ مولا والقمر اذا تلاہا سے مراد کیا ہے؟ ذالک علی بن ابی طالب، اس سے مراد علی بن ابی طالب ہے۔ اور فرمایا والنہار اذا جلاہا، اور دن سے مراد کیا ہے؟ تو معلوم ہے کیا فرمایا حضرت نے؟ فرمایا ذالک القائم،
من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد امام زمان ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں یعنی امام کے فضائل کس طرح ہے۔ یہ موضوع سخن نہیں، میں فقط آپ کو چونکہ ان 2 دنوں میں بہت اہم مرحلہ ہے، چونکہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں وہ عصر غیبت کا زمانہ ہے، سخت زمانہ ہے، سخت زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے کچھ وظائف ہیں، ہماری کچھ رسپانسبلٹی ہے، ہم ان کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سب امام زمان کی ولادت کی تاریخ کو جانتے ہیں، امام زمان کی غیبت صغریٰ کب ہوئی، غیبت کبریٰ کب سے اور کب تک ہے، یہ کب سے شروع ہوئی ہم جانتے ہیں۔ لیکن میں یہ آپ سے ان 2 دنوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے امام زمان کی نسبت ذمہ داریاں میری کیا ہیں، میرے وظائف کیا ہیں۔ میں زمان غیبت کوئی آسان زمانہ نہیں ہے، خدا کی قسم سخت زمانوں میں میں روایت میں دیکھ رہا تھا، روایت میں وارد ہوا کہ زمان غیبت اتنا سخت زمانہ ہے کہ انسان صبح کو اسلام پر ہوگا اور شام میں کفر پر آ جائے گا، یعنی اتنا سخت زمانہ ہے۔ بعض روایات میں کہ زمان غیبت میں ایمان کو بچانا بالکل ایسا ہے جیسے ہتھیلی پہ آگ کا گولا رکھنا، آگ کا انگارہ رکھنا۔ اتنے سخت زمانے میں ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے وظائف کیا ہیں، ہم اپنے امام کی نسبت کیا ذمہ داریاں رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ چیز بریکٹ میں ذہن میں رکھیے گا، اگر ہم نے اپنے آپ کو پہلے سے تیار نہیں کیا اور ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا جو امام زمان کی نسبت ہماری ہے، تو حضرت کے ظہور کے بعد شاید ہم حضرت کے ساتھ چل نہ پائیں۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، ان سے الفت کرتے تھے، لیکن جب ائمہ نے قیام کیا یا ائمہ نے انہیں بلایا تو امام کے ساتھ آ نہیں پائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زمان غیبت میں ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں، ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر جائیں اور جن کو بلا رہے ہیں وہ آ جائیں تو ہم ان کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہ جائیں۔ کیا ذمہ داری ہے؟ میں جلدی جلدی ان 2 دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی ذمہ داری جو میری اور آپ کی زمان غیبت میں بنتی ہے، اس ذمہ داری کا نام معرفت امام ہے۔ پہلی ذمہ داری، میں آپ سے سوال نہیں کرتا، میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ واقعاً جس امام کا میں انتظار کر رہا ہوں، جس امام کو ہر نماز میں پکار رہا ہوں، جس امام کو ہر نماز میں بلا رہا ہوں، اس امام کے بارے میں میری معرفت کیا ہے؟ میں اپنے امام کو کتنا پہچانتا ہوں؟ میں اپنے امام کی نسبت معرفت رکھتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے اگر آپ کہیں کہ ہم ولادت جانتے ہیں امام کی کب ہے، غیبت صغریٰ کب ختم ہوئی ہم جانتے ہیں، غیبت کبریٰ کب شروع ہوئی ہم جانتے ہیں، حضرت کے بعض القابات ہم جانتے ہیں، تو یہ معرفت تو نہیں ہے، یہ کافی معرفت تو نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اسلام سے بھی تعلق نہیں رکھتے اور انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتابیں لکھی، جارج ڈاک نے امام علی کے اوپر کتاب لکھی، بہت سے ایسے مسیحی ہیں، بہت سے ایسے یہودی ہیں جس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات پہ کتاب لکھی ہے، تو وہ تو نہیں ہوئی نا معرفت۔ فقط میں تاریخ ولادت جان جاؤں، تاریخ شہادت جان جاؤں، اور میں آپ کی خدمت میں اہم چیز عرض کر رہا ہوں، اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو یاد رکھے گا نہ میرا نماز، نہ میرا روزہ، نہ میرا حج، ان میں سے کوئی کسی کام کا نہیں۔ آپ اس حدیث کا معنی کیا کرتے مجھے نہیں پتا، یہ حدیث اس قدر مشہور ہے، لیکن واقعی اس حدیث کے ساتھ ظلم ہوا کہ ابھی ہم نے اس حدیث کا معنی نہیں سمجھا۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ کا معنی کیا کرتے؟ اگر کوئی اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا۔ جاہلیت کی موت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے سر پہ امامہ ہو سکتا ہے اس کے بدن پہ عبا قبا ہو، لیکن اگر وہ وقت کے امام کو نہیں پہچانتا تو پیغمبر فرماتے ہیں جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت جانتے ہیں یعنی اسلام آنے سے پہلے جو سارے کاروبار تھے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ذرہ برابر اس کا اسلام سے تعلق نہیں اگر یہ وقت کے امام کو نہیں پہچانتا۔ اگر یہ امام وقت کی معرفت نہیں رکھتا، اس کی نماز اس کو مسلمان کرنے والی نہیں ہے، اس کا روزہ اس کو اسلام پہ لانے والا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت معنی رکھتی ہیں جب انسان اپنے وقت کے امام کو پہچانے۔ اگر معرفت امام نہ ہو تو انسان کا ہر عمل بیکار ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم آپ کو میں آسان کروں اور لے جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام ایک صلوات پڑھے محمد
حضرت نے ایھا الناس ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفہ، عجب حدیث ہے۔ حضرت فرماتے اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور ان انسانوں کو کس لیے خلق کیا تمہیں پتہ ہے؟ ان اللہ عز وجل ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کیوں خلق کیا؟ تاکہ یہ بندے اسے پہچانیں۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب بندہ خدا کو پہچانے گا تو اس کی عبادت کرے گا۔ یعنی بغیر پہچانے ہوئے جو عبادت کر رہا وہ عبادت نہیں ہے، معرفت کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے اس میں عبادت وہ ہے۔ حضرت فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اگر انسان خدا کو پہچان لے گا تو خدا کی عبادت کرے گا۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَمَّا سِوَاهُ، اور اگر صحیح معنوں میں انسان نے اللہ کی عبادت کر لی تو یہ عبادت اسے ہر چیز سے بے نیاز بنا دے گا۔ یعنی یہ عبادت میں اتنا پاور اور اتنی طاقت ہے کہ اگر صحیح معنوں میں انسان اللہ کا بندہ بن جائے تو پھر اس انسان کے اندر احتیاج اور محتاج نہیں رہ جائے گا۔ اب یہ جملہ جب حضرت نے فرمایا تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، فقال له رجل، امام سے ایک شخص نے کہا یا ابن رسول اللہ فما معرفت اللہ، اے فرزند رسول آپ بتائیے کہ اللہ کی معرفت ہے کیا جو اتنی امپورٹنٹ ہے، جو اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلقی عبادت کے لیے کیا اور معرفت کے لیے کیا؟ معلوم ہے حضرت نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا فما معرفت اللہ، مولا اللہ کی معرفت ہے کیا؟ حضرت کا یہ جملہ عجیب ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، اس نے کہا مولا اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ کی معرفت جانتے ہو؟ اللہ کی معرفت وقت کے امام کو پہچاننا۔ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، انسان اس امام کو پہچانے جس کی اطاعت اس کے اوپر واجب ہے۔ واقعاً ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیے۔ دیکھیے ایک واقعاً ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے وجود کو تھوڑا سے سدھارنا ہے کہ میں حقیقت میں اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، میرے وجود میں معرفت امام ہے یا نہیں۔ اگر یہ معرفت نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اور مورد پیش کروں، سرکار سید الشہداء کو کوفے سے کتنے خط آئے ہمارے یہاں مجلسوں میں خوب پڑھے جاتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے۔ کوفے والوں نے حضرت کو کئی خط لکھے، مولا آ جائیے پھل تیار ہے، مولا آ جائیے باغ آمادہ ہے، مولا آ جائیے۔ حضرت نے معلوم ہے ان کے خطوں کے جواب میں کیا جملہ لکھا؟ عجب جملہ لکھا، بہت اہم مرحلہ ہے، شاید ان مرحلوں سے اگر ہم گزر جائیں تو اگر میں نے ان دنوں ایک آدمی کو اور خود کو دونوں کو مل کر بھی جگہ دیا تو کافی ہے۔ وہ اتنے خطوط آئے، اتنے لیٹر حضرت کی طرف آئے کہ مولا آ جائیے، ہم تیار ہیں، ہم آمادہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں۔ حضرت نے ان تمام خطوں کے بدلے معلوم ہے ایک خط لکھا، حضرت کی جانب سے جو خط گیا وہ خط پڑھا جانا چاہیے کہ حضرت نے کوفے والوں کو خط کیا لکھا۔ حضرت کا خط بڑا مختصر سا ہے۔ حضرت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعمری ومل امام الا العامل بالکتاب والدائن بالحق والحابس نفسہ ولذات اللہ۔ امام نے خط دے لکھا، کوفے والوں نے حضرت کو کہا مولا آ جائیے، مولا ہم آپ کے طلبگار ہیں، مولا ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، مولا پھل تیار ہے، مولا باغ آمادہ ہے، سب تیار ہیں، سب ریڈی ہے۔ جیسے آج کبھی کبھار ہم حضرت کو بلاتے مولا ہم آپ کے آوان و انصار میں سے تشریف لے آئیے۔ حضرت ان کے جواب میں کیا لکھا؟ فلعمری ومل امام الا العامل بالکتاب۔ حضرت نے ان کے جواب میں لکھا حسین کو حسین کی جان کی قسم ہے، یہ خط کی ابتدا ہے۔ ومل امام، اے کوفے والو تم حسین کو بلا رہے ہو لیکن تم پہچانتے ہو امام کسے کہتے ہیں؟ بہت اہم ہے، شعبان کے مہینے میں واقعی یہ موضوع بہت اہم ہے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں عجل ولیک الفرج، میرے اللہ اپنے ولی کو بھیج دیجئے، ہم حضرت کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت نے کوفے والوں کے جواب میں کیا لکھا؟ فلعمری ومل امام، تم امام کو پہچانتے ہو امام کسے کہتے ہیں؟ پھر حضرت نے امام کی کوالٹیز بتائی، امام کی معرفت بتائی، کہا تمہیں پتہ ہے تم حسین کو بلا رہے ہو، حسین کون ہے؟ حسین امام ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ عجب جملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا امام کا پہلی کوالٹی اور پہلی خصوصیت کیا ہے؟ العامل بالکتاب، امام اسے کہتے ہیں جو آئے گا تو تمہاری مرضی کے مطابق کام نہیں کرے گا،
امام وہی کرے گا جو کتاب خدا کہے گی۔ مرحلہ العامل بالکتاب، تم حسین کو بلا رہے ہو، حسین تمہاری مرضی کے ساتھ تو نہیں چلنے والے، تم حسین ابن علی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو یا نہیں تیار ہو، تمہارے اندر وہ کوالٹیز ہیں۔ یہ واقعی میں آپ کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بافضل اور اچھے ہیں، لیکن میں اپنے بارے میں عرض کروں کہ میں حضرت کو اگر بلا رہا ہوں تو حضرت مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ تم مجھے بلا رہے ہو، تم میرے ساتھ چل پاؤ گے یا نہیں چل پاؤ گے۔ امام کی پہلی کوالٹی کیا؟ العامل بالکتاب۔ امام جب آئے گا تو کتاب خدا پہ عمل کرے گا۔ امام یہ نہیں دیکھے گا آپ خوش ہیں، آپ ناراض ہیں، آپ چلے جاؤ گے، آپ چھوڑ دو گے، آپ ساتھ میں رہو گے۔ امام کا کام یہ ہے کہ جو امر خدا ہے، جو کتاب خدا ہے، جو حکم خدا ہے، اس حکم خدا کو امام جاری کرنے میں اور اس حکم خدا کو لاگو کرنے میں امام کسی کی رعایت نہیں کریں گے۔ ایسا معاشرہ کم ہے، ایسا معاشرہ تیار ہو گیا جو امام سے کہے مولا آپ آئیے کتاب خدا پہ عمل کریے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ امام کو فرق نہیں پڑتا ہم امام کے ساتھ رہیں یا امام کے ساتھ نہ رہیں۔ امام حکم خدا، امر خدا کو پامال کرنے والے نہیں ہیں۔ آیا میرے اندر وہ کوالٹی آ گئی ہے کہ میں امر خدا کو ایکسیپٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ معرفت امام کا باب ہے کہ اگر ہم امام کو بلا رہے ہیں تو آیا امام جب دیکھیں حضرت امیر سے بہت لوگ دور ہوئے، معلوم ہے کیوں دور ہوئے؟ اب یہ بہت شابانی کا موضوع ہے یہ پورا، کیا آپ کبھی غور کریں؟ ہم تاریخ کو ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ مجلسوں میں بھی جب تاریخ اور ہسٹری پڑھی جاتی تو ہم کو لگتا ہے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہم تھوڑا سے واہ واہ سبحان اللہ کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ لے جائیے تاریخ کو، پیچھے لے جائیے اور تاریخ کے اس دور میں خود آئیے اور کہیے کہ تاریخ کے اس دور میں ہم ہوتے اور امام ہم پر ایک حکم خدا کو جاری کرتے تو کیا ہم امام کے ساتھ رک سکتے تھے؟ میں ایک مثال دوں آپ کو، واقعی کئی مثالیں ہیں لیکن ایک دو مثالیں بہت جلدی دوں تاکہ ہم وقت کے امام کو جب بلا رہے ہیں ان کی معرفت ہمارے دل میں کتنی ہے۔ ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کا نام نجاشی تھا، اس نے غدیر کے سلسلے میں شعر کہے تھے۔ یہ وہ شاعر تھا جس نے کئی مقامات پر امام علی کی مدح میں شعر کہے تھے۔ اب دیکھیں ہر کوئی علی کے ساتھ رک نہیں پاتا ہے، نجاشی نے مولا کائنات کی شان میں بڑے شعر کہے تھے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ماہ مبارک رمضان تھا۔ اب دیکھیں یہ نوجوان بچے بھی سنیں، کبھی بار ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنے آپ پہ قابو رکھتے ہیں اور اپنا پورا کنٹرول ہے، ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا۔ نہیں، جن کے ساتھ آپ رہتے ہو آج نہیں تو کل آپ کے اوپر اثر انداز وہ ہوں گے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ دوست انتخاب کرتے وقت، دوست چنتے وقت جس طرح سامان خریدنے جاتے ہو نا تو یہ برانڈ یہ ہونا چاہیے، ایسی کوالٹی کا ہونا چاہیے، اسی طرح جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو تو ضروری ہو اسے چیک کرو کہ یہ کس ٹائپ کا آدمی ہے۔ آپ چاہو نہ چاہو اس کا اثر آپ کی زندگی پہ آنے والا ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ حتیٰ قرآن کریم میں آیات ہیں کہ بعض لوگوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو 3-4 ریزن بتائیں گے، ان میں سے ایک کیا بتائیں گے؟ کنا نخوض مع الخائضین، ہم جہنم میں اس وجہ سے آئے کہ ہمارے دوست اچھے نہیں تھے۔ بعض لوگ دوست اچھے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلے جاتے ہیں، بعض وہیں پر بعض اچھے دوست ہوتے جو آپ کو مسجد تک لے آتے، امام بارگاہ تک لے آتے، مجلسوں تک لے آتے، محفلوں تک لے آتے، یہ دوست الگ ہوتے۔ یہ دوست جو آپ کو قریب کرے امام بارگاہوں سے، مسجدوں سے، ان دوستوں کو انتخاب کرو، دیکھو کہ یہ دوست کون سے۔ بہرکیف نجاشی کا ایک دوست تھا کوفے میں جو شرابی تھا۔ نجاشی ماہ مبارک رمضان میں، میرا وہ جملہ یاد رکھے گا، امام جسے بلا رہے ہیں وہ کون ہے؟ العامل بالکتاب، وہ حکم خدا کو پامال کرنے والا نہیں ہے، چاہے آپ ناراض ہو چاہے آپ خوش ہوں، اس سے فرق امام کو پڑھنے والا نہیں ہے۔ امام کو اگر بلا رہے تو امام کتاب خدا پر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ نجاشی کے اس دوست نے نجاشی کو دیکھا، کہا کہاں جا رہے؟ کہا اس طرف جا رہا ہوں کوفے میں۔ کہا شراب آئی ہوئی ہے باہر سے، نہیں پیو گے؟ اس نے کہا ماہ مبارک رمضان ہے، رمضان میں شراب کی باتیں تم کر رہے ہو، کہیں پینا پڑے گا، اگر پی لو بہت زیادہ۔ جب دوست کا فورس ہوا تو نجاشی نے بھی کیا کیا؟ شراب پی لیا۔ اب شراب جب اس نے پیا تو اس کو پکڑ کے کہاں لایا گیا؟ مولا کائنات کے پاس۔ اب دیکھیں حضرت کا شاعر ہے، حضرت کی شان میں شعر کہتا ہے، اب اگر کوئی اور ہو تو چلو تھوڑا چھوٹ دے دے،
حضرت نے فرمایا ماہ مبارک رمضان میں تم نے شراب پیا 80 کوڑے مارے جائیں۔ لوگوں نے کہا مولا اگر آپ نے اس کو 80 کوڑے مار دیے تو بھاگ جائے گا، شام چلا جائے گا، آپ کو چھوڑ دے گا، کیونکہ ہر آدمی کے اندر علی کی عدالت سہنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ علی حق پر ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ وہ حق کو سہ نہیں سکتے۔ حضرت سے لوگوں نے کہا مولا یہ بھاگ جائے گا، حضرت نے کہا بھاگ جانے دو، کیا فرق پڑتا ہے علی کو، علی حکم خدا کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ مولا نے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا اور اس کے بعد کہا 20 ایکسٹرا مارو۔ کہا یہ 20 ایکسٹرا کیوں مارے؟ کہا چونکہ ماہ مبارک رمضان کی حرمت ایک الگ معنی رکھتی ہے، 20 کوڑے رمضان کی حرمت پامال کرنے کی۔ آپ غور کر رہے ہیں، بس امام جس کو بلا رہے ہو معرفت امام بہت ضروری ہے۔ العامل بالکتاب، امام حسین نے ان لوگوں کو خط لکھا کہ تم مجھے بلا رہے ہو، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں۔ العامل بالکتاب، میں کتاب خدا پہ عمل کروں گا، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو یہاں پر رکھوں، میں شعبان کے مہینے میں ہوں، میں حضرت کو بلا رہا ہوں، آیا مجھے امام کی معرفت ہے یا نہیں ہے کہ جو آئے گا وہ حق کی بنیاد پر کام کرے گا، وہ کتاب خدا پہ عمل کرے گا، وہ مرضی پروردگار عالم سے ہٹنے والا نہیں ہے، جو بھی مرضی پروردگار عالم ہوگی بس اسی کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ اب اگر وہ آنے والا ایسا ہے تو آیا اس کے ساتھ مجھ میں چلنے کی صلاحیت اور مجھ میں چلنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ میں کتاب خدا پہ ابھی عمل کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا ہوں؟ اگر ابھی کتاب خدا مجھ سے کچھ کہتی ہے تو میں کتاب خدا کی ڈیمانڈ کو پوری کر، میری عادت ہو گئی ہے ظلم کرنے کی، میں انتظار کروں امام عادل کا دے تو ہو نہیں پائے گا۔ ان کے آ جانے کے بعد میں ان کے ساتھ نہیں چل پاؤں گا۔ عجب غور کرنے کا مقام ہے۔ بس پہلا کام جو مجھ پر اور آپ پر ضروری ہے کہ ہم غور کریں، ہم فکر کریں کہ اس زمانے غیبت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہے کہ جسے بلا رہے ہیں وہ کون ہے۔ میں آپ نوجوانوں کو ایک چیز عرض کر دوں کہ معرفت امام حاصل کرنے کی ایک بہترین جگہ معلوم ہے کیا ہے؟ زیارت آل یاسین پڑھی، زیارت آل یاسین، ایک صلوات پڑھے محمد اور جو آپ کو اور ہمیں کرنا ہے اس مولد میں معرفت کے باب میں زیارت آل یاسین، امام زمان کی زیارت ہے، بڑی حسین زیارت ہے۔ اس زیارت کے 2-3 فقرات ہیں۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ فی خلقہ، اچھا زیارت، السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ۔ واقعی اس زیارت نامے پہ ایک ایک جملے پہ اگر آپ غور کریں، سلام و مولا آپ پر کہ آپ خدا کی حجت اور روئے زمین پر، سلام و میرے آقا آپ پر کہ آپ خدا کی آنکھ، عین اللہ معنی کریم انشاءاللہ اگر وقت ہوتا تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا حجت اللہ کا معنی کیا ہے، عین اللہ کا معنی کیا ہے، یہ واقعی ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اہم مرحلہ ہے کہ میں امام کی معرفت اگر نہیں رکھوں گا تو میں امام کے ساتھ نہیں چل پاؤں گا، نہیں چل پائے۔ چونکہ شب جمعہ ہے، میں 1-2 منٹ آپ کی خدمت میں بڑی دیر، چونکہ شب زیارت ہے، سرکار سید الشہداء ہے، اگر ہم کربلا تک نہیں پہنچے تو واقعی پھر حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ غور کریے بہت سے لوگ سرکار سید الشہداء کے ساتھ نہیں چل پائے۔ حضرت مدینے میں بھی تھے، حضرت مکے میں بھی قیام کیا، حضرت نے کربلا میں بھی لوگوں کو بلایا، کچھ لوگوں نے معجزے دیکھے لیکن حضرت کے ساتھ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ وقت کے امام کو پہچانتے نہیں تھے۔ سرکار سید الشہداء کربلا کے دشت میں تنہا ہو گئے، اور ایک ایسا بھی وقت آیا کہ روایت کہتی آئے در خیمہ پہ فرمایا السلام علیکم، فرمایا بیویوں حسین کا سلام قبول کرو، علیکم منی السلام، تم سب پر حسین کا سلام ہو۔ اور پھر حضرت نے ایک ایک کو سلام کیا، بیویوں نے آواز دی مولا اس طرح تو نہیں جانے دیں گے، آپ پہلے خیمے کے اندر آ جائیے۔ اور جب حضرت آئے خیمے کے اندر تو ساری بیویاں مولا کو دیکھ رہی تھیں اور ایک جملہ کہہ رہی تھی، آقا اس غربت کے عالم میں، نامحرموں کے مجمع میں سیدانیوں کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو۔ امام حسین نے اپنی بہن زینب کی جانب دیکھا، سب سے زیادہ مضطرب اور سب سے زیادہ پریشان جو بیوی تھی وہ جناب زینب تھی۔ ایک جملہ فرمایا، یا اختہ اصبری واسکتی، اے بہن زینب آپ صبر کریے، آپ خاموش ہو جائیے۔ بس عزیزو یہ جملہ کہنا تھا
ایک مرتبہ بہن اٹھ کھڑی ہوئی، بھیا جاؤ، اب زینب صبر کرے گی۔ ہاں ارباب اعضا ایک فکرہ، اور امام نے فرمایا زینب وہ جو اماں نے کرتا سلا تھا وہ کرتا مجھے دے دو۔ بس ارباب اعضا وہ کرتا حسین ابن علی کو دیا، تار تار کرتوں کو کیا۔ بہن نے جب اس منظر کو دیکھا کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بہن میری شہادت کے بعد یہ ظالم میرے بدن پہ لباس نہیں رہنے دیں گے، میں چاہتا ہوں کرتے کو تار تار کر دوں تاکہ یہ کرتا میرے بدن پہ رہ جائے، لیکن اللہ سیدہ کے لال کی وہ مظلومیت تھی کہ لباس بھی نہ رہا، کفن بھی نہ رہا۔ اسی منظر کو دیکھ کر بہن کہتی تھی یا جدہ صلو علیک ملیک السماء ھذا حسین مرمل بالدم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون